بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 27 رمضان المبارک ہے۔ اشاعت العلوم آن لائن چینل پر ہمارا تعلیمی اور تذکیری سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اس نشست میں ہمارے مقالے اور محاضرے کا موضوع ہے اسلام اور دور حاضر کے شبہات اور مغالطے اور ان کا جواب۔ آج کی نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے، موضوع ہے قرآن کریم کی اپنی رائے سے تفسیر کرنا اور تفسیر بالرائے کی صورتیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ جو شخص قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ گفتگو کرے تو اگر صحیح بات بھی کہے تو اس نے غلطی کی۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض غلو پسند لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات فکر و رائے کی بنیاد پر کہنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اجتہاد کے ذریعے قرآن کریم سے ایسے معنی بھی مستنبط نہیں کیے جا سکتے جو اصول شرعیہ کے مطابق ہو۔ لیکن یہ خیال درست نہیں، کیونکہ خود قرآن کریم نے تدبر اور استنباط کو جا بجا مستحسن قرار دیا ہے، اور اگر فکر و تدبر پر بالکل پابندی لگا دی جائے تو قرآن و سنت سے شرعی احکام و قوانین مستنبط کرنے کا دروازہ ہی سرے سے بند ہو جائے گا۔ لہذا اس حدیث کا مطلب ہر قسم کی رائے پر پابندی لگانا نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات پر جمہور علماء متفق ہے کہ خود قرآن و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں اس حدیث کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم کے معاملے میں غور و فکر اور عقل و رائے کو بالکل استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا اصل منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو اصول اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے ان کو نظر انداز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے گی وہ ناجائز ہوگی۔ اور اگر اس طرح تفسیر کے معاملے میں دخل دے کر کوئی شخص اتفاقاً کسی صحیح نتیجے پر بھی پہنچ بھی جائے تو وہ خطا کار ہے، کیونکہ اس نے راستہ غلط اختیار کیا۔ اب اصول تفسیر کو نظر انداز کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہے۔ مثلا نمبر 1، جو شخص تفسیر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ محض اپنی رائے کے بلبوتے پر تفسیر شروع کر دے۔ نمبر 2، کسی آیت کی کوئی تفسیر صراحتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ و تابعین سے ثابت ہو اور وہ اسے نظر انداز کر کے محض اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے لگے۔ نمبر 3، جن آیات میں صحابہ و تابعین سے کوئی صریح تفسیر منقول نہیں ان میں لغت اور زبان و ادب کے اصولوں کو پامال کر کے کوئی تشریح بیان کرے۔ نمبر 4، قرآن و سنت سے براہ راست احکام و قوانین مستنبط کرنے کے لیے اجتہاد کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور پھر اجتہاد شروع کر دے۔ نمبر 5، قرآن کریم کی متشابہ آیات جن کے بارے میں قرآن کریم نے خود کہہ دیا ہے کہ ان کی 100% صحیح مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ان کی جزم و وثوق کے ساتھ کوئی تفسیر بیان کرے اور اس پر مصر ہو۔ نمبر 6، قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کرے جس سے اسلام کے دوسرے اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ عقائد یا احکام مجروح ہوتے ہوں۔ نمبر 7، تفسیر کے معاملے میں جہاں عقل و فکر کا استعمال جائز ہے وہاں کسی قطعی دلیل کے بغیر اپنی ذاتی رائے کو یقینی طور پر درست اور دوسرے مجتہدین کی آراء کو یقینی طور سے باطل قرار دے۔ یہ تمام صورتیں اس تفسیر بالرائے کی ہے، اس تفسیر بالرائے کی ہے جن سے مذکورہ بالا حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ان تمام صورتوں کو اس مختصر جملے میں سمیٹ دیا گیا ہے،
من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن کریم کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ البتہ تفسیر کے اصولوں اور اسلام کے اجماعی طور پر طے شدہ ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اگر تفسیر میں کسی ایسی رائے کا اظہار کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ اس حدیث کی وعید میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اس قسم کا اظہار رائے بھی قرآن و سنت کے وسیع و عمیق علم اور اسلامی علوم میں مہارت کے بغیر ممکن نہیں، اور علماء نے اس کے لیے بھی کچھ کارآمد اصول مقرر فرمائے ہیں جو اصول فقہ اور اصول تفسیر میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور ان کا ایک نہایت مفید خلاصہ علامہ بدر الدین زرکشی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن کی 941 میں بالخصوص اقسام تفسیر کے زیر عنوان صفحہ 164 تا 170 بیان فرمایا ہے۔ یہ پوری بحث نہایت قابل قدر ہے، لیکن چونکہ عربی زبان و علوم کی مہارت کے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے یہاں اس کا ترجمہ نقل کرنا بے فائدہ ہے۔ جو عربی داں حضرات چاہے وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تفسیر بالرائے کے متعلق شبہ مغالطہ اور اس کا جواب مکمل ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔